حدیث قصہ ہوتی ہے نا مسجد میں، کہ پہلا جملہ یہ انی اجدو فی بدنی ضعفا، انی اجدو فی بدنی ضعفا، اے میری بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ پلٹ کر بیٹی نے جواب کیا دیا، یا ابتا اعیذک باللہ یا ابتا، اے بابا جان میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام۔ کہ لگے میں آپ کو اللہ کی، میرے نوجوان بھائی سنیے گا، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ کیا کہا باپ نے؟ میں بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ باپ نے کیا کہا؟ کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ بیٹی نے کیا کہا؟ میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ جملہ دہراؤ میرے ساتھ، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ جیسے ہی یہ کہا فوراً کا ایتینی بالکساء الیمانی، اے بیٹی اپنی چادر لے آؤ، اے بیٹی اپنی چادر لے آؤ۔ باپ نے کیا کہا؟ بدن میں ضعف ہے۔ بیٹی نے کیا کہا؟ آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا۔ پھر رسول نے کیا کہا؟ اپنی چادر لے آؤ۔ آدم آئے، آدم نے نہیں بتایا اللہ کی پناہ کیا ہے۔ ابراہیم آئے، ابراہیم نے نہیں بتایا اللہ کی پناہ کیا ہے۔ موسیٰ آئے، موسیٰ نے نہیں بتایا اللہ کی پناہ کیا ہے۔ لمد آئے، لمد نے نہیں بتایا اللہ کی پناہ کیا ہے۔ آدم آئے، آدم نے نہیں بتایا اللہ کی پناہ کیا ہے۔ ابراہیم آئے، ابراہیم نے نہیں بتایا اللہ کی پناہ کیا ہے۔ عیسیٰ آئے، عیسیٰ نے نہیں بتایا اللہ کی پناہ کیا ہے۔ یہ آخری نبی تھا، اگر یہ بھی چلا جاتا تو دنیا کو پتہ نہ چلتا اللہ کی پناہ کیا ہے۔ چادر مانگ کے بتایا یہ چادر زہرا نہیں ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ یہ چادر نہیں ہے، سنو 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 سنو، یہ پوری تفسیر تو لا نہیں سکتا تھا نا، یہ عربی کی تفسیر ہے، تفسیر المسیر، اس کی پرنٹ نکلوائی ہے، پوری تفسیر میرے پاس موجود ہے۔ اذان محترم، اب میں اس کے اندر سے آپ کو پڑھے دیتا ہوں اور سنیے کیا ہے حسین۔ اللہ اکبر، قسم خدا کی قیامت ہے، قیامت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ آدم نے یونس نے چھوٹا امتحان دیا اور حسین نے بڑا امتحان دیا، لیکن دونوں کے امتحان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آ جاؤ پہلے منزل اس بات کو میں واضح کر دوں تاکہ پھر جملہ آگے بڑھ جائے کہ عزیز و جناب یونس کو نجات ملی یا نہیں ملی؟ کہ لگے ملی۔ کیوں جناب یونس بچ گئے؟ کیوں بچ گئے بھائی؟ کہ لگے کہ تسبیح خواہ تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، یہی تو تسبیح پڑھ رہے تھے نا، سبحانک یا لا الہ الا انت، سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحانک یا لا الہ الا انت، سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یہ تسبیح پڑھ رہے تھے، اس لیے اللہ نے نجات دے دی۔ یعنی تسبیح خواہ تھے۔ تسبیح کس کی ملکہ ہے؟ تسبیح کی ملکہ کون ہے؟ کہنے کہ تسبیح کی ملکہ ہے بی بی صدیقہ طاہرہ۔ تو بھائی جب بی بی صدیقہ طاہرہ کی تھی تو ہم شیعوں کو کیسے مل گئی؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں بھئی، ہم شیعوں کو کیسے مل گئی؟ کہ یہ تسبیح اصل میں تھی محمد کی، محمد نے سیدہ کو دی تھی، اور جب سیدہ کی شادی علی مرتضیٰ سے ہوئی تھی تو اپنی شادی کی خوشی میں، اپنی علی کے ساتھ شادی کی خوشی میں سیدہ نے یہ تسبیح شیعوں میں بانٹ دی تھی۔ اب جملہ میرا مکمل ہو جائے، یہ علی و زہرا کی شادی بھی کتنی کمال کی شادی تھی کہ علی کے گھر پہ تارا اترا ہے، شیعہ کے گھر پہ تسبیح اتری ہے۔ میرے نوجوان بھائیو ذرا رحم کرنا، ایک بلند ترین صلوات پڑھو محمد والے۔ 1 گھنٹہ ہو گیا سرکار، 1 گھنٹہ ہو گیا، کتنی دیر ہو گئی؟ 1 گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا۔ ہاں پڑھوں نا، ابھی تو شروع کر رہا ہوں۔ ہاں عزیز سنتے چلے جائیے، پتہ چلا 1 گھنٹہ ہو گیا ہے؟ نہیں پتہ چلا، پہلی صلوات پڑھائیے 1 گھنٹے میں صاحب۔ اب سنیے کیا ہے حسین۔ اے اذکر قصہ صاحب الحوت، حوت کہتے ہیں ویل مچھلی کو،
ویل مچھلی کے واقعے کو بیان کرو. وہ یونس بن متیٰ علیہ السلام, اور وہ جناب یونس بن متیٰ علیہ السلام تھے. ارسلہ اللہ تعالی الی قومہ فدعاہم فلم یؤمنوا, کہ اللہ کہ جناب یونس کو ان کی قوم کی جانب بھیجا گیا, اور جب قوم کی جانب بھیجا گیا تاکہ وہ اللہ کی جانب لوگوں کو بلائیں, لیکن ان کی قوم نے جو ہے وہ ایمان نہیں لائی. فلم یؤمنوا, نہیں لائی. فتوعدہم بالعذاب فلم ینیبوا, کہ اللہ کہ جناب یونس علیہ السلام, بہت توجہ, کہ اللہ کہ جناب یونس نے وعدہ دیا کہ دیکھو عذاب آنے والا ہے. حسین کو سمجھنا, یونس کو سمجھنا, کہ اللہ کہ عذاب آنے والا ہے. فلم ینیبوا, لیکن وہ متوجہ نہیں ہوئے. انہوں نے وعدہ کر دیا. بھائی یونس نے وعدہ کیا کیا, یعنی ان کو کہا کہ تم پر عذاب اترے گا. جناب یونس نے بد دعا دے دی. بد دعا کیوں دی تھی, کہ اللہ کہ امت کی بدعمالیوں کو دیکھا, امت کی بدعمالیوں کو دیکھا. ہائے میرا حسین, ہائے میرا حسین, ہائے میرا حسین. بھائی امت کی بدعمالیوں کو یونس نے دیکھا تو بد دعا دے دی. ارے میرا حسین زیر خنجر. ہائے ہائے, بات پہنچی ہی نہیں بھائی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی زیر خنجر. بھائی تو مجلس سے نہیں سنتے ہو کیا؟ بھائی حسین نے زیر خنجر کیا کہا ہے سرکار؟ ہاں دعا دی ہے نا, اللہ گلا کٹتا ہے کٹے, میرے نانا کی امت بچائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یونس وہ ہے جو قوم کی بدعمالیوں کو برداشت نہ کر پایا, قوم کو بد دعا دے بیٹھا, لیکن جو 3 دن کا بھوکا پیاسا رہ کر سجدے کے عالم میں گلے پہ خنجر ہوتے ہوئے بھی جو امت کو دعا دے اسے حسین. بھائی ارے بھائی کمال ہو گیا بھائی, آپ تو ایسے سن رہے ہیں جسے روز سنتے ہوئے بھائی. جیو ملا سلامت رکھے, شاد آباد رہے بھائی. ہائے حسین, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. مل کر جواب دو, مل کر جواب دو. ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے نعرہ لگانا. تو حیدری یہ مولا سلامت رکھے, شاد آباد رہو, ہزاروں سال جیتے رہو. کل لگے کہ جی صاحب کیا ہوا, کل لگے کہ یونس نے بد دعا دے دی, لیکن حسین زیر خنجر. اللہ اکبر, دعا دے رہے ہیں. وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَيْهِمْ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَخَرَجَ مِنْ بَيْنِهِمْ غَاضِبًا عَلَيْهِمْ زَائِفًا صَدْرَهُ بِعِصْيَانِهِمْ وَظَنَّ أَنَّ اللَّهَ لَن يَضِيقَ عَلَيْهِمْ وَيَأْخُذَهُ بِهَذِهِ الْمُخَالَفَةِ. یہ میں آپ کے سامنے قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں بھائی جان. کل لگے کہ جی صاحب جناب یونس علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا ٹھہرے رہنا, لیکن جناب یونس علیہ السلام ٹھہرے نہیں, انہوں نے صبر نہیں کیا. یونس نے صبر نہیں کیا. یونس نے ولم یصبر, کہ انہوں نے صبر نہیں کیا. کما امر اللہ, جیسے اللہ نے حکم دیا تھا. اور خرج من بینہم غاضبا علیہم, اور غصے کے ساتھ اپنی قوم سے باہر نکل گئے. اللہ بر یونس اسے کہتے ہیں جو امت کی بدعمالیوں پر صبر نہیں کرتا ہے, لیکن حسین اتنا بڑا صابر ہے کہ جس نے گھیر رکھا ہے اسی کو پانی پلاتا ہے. بھائی اب یہ باتیں مجھے سمجھانی ہے. میں چیخ کے ذاکری نہیں کروں گا, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ادھر والے قبیلے والے بھی میرے ساتھ رہیں, اور ادھر والے بھی, میرے نوجوان بھائی بھی ساتھ رہیں, تاکہ بات پہنچاؤں. حسین ہے کیا, حسین کی قیمت کو پہچانو. قسم خدا کی, کل لگے کہ جناب یونس سے بہت بڑا جملہ آنے جا رہا ہے. اس سے پہلے اگر زندگی میں سنا ہو تو نہ بولنا, اور پھر فخر کرنا, اور یہاں سجدہ کر کے جانا کہ تمہیں اللہ نے کتنا بڑا شرف دیا ہے کہ تم حسین کی دہلیز کو چومتے ہو, تم حسین کی دہلیز پہ سر رکھتے ہو. تمہیں فخر ہونا چاہیے, آج سے فخر کرنا کہ جی صاحب کتنا بڑا میرا مقدر ہے کہ میں حسین کی دہلیز پر سجدہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. اب سنیے جی صاحب, کہنے لگے کہ فَابْتَلَاهُ اللَّهُ بِشِدَّةِ الضِّيقِ وَظَنَّ أَنَّ اللَّهَ لَن يُضَيِّقَ عَلَيْهِمْ وَيُؤَاخِذَهُ بِهَذِهِ الْمُخَالَفَةِ
فَابْتَلَاهُ اللَّهُ بِشِدَّةِ الضِّيقِ وَالْحَبْسِ وَالنَّكْبَةِ فَهُوَ فِي الْبَحْرِ۔ کہنے لگے کہ جناب یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے نکل رہے تھے تو انہیں اس بات کا گمان تھا۔ کیا مطلب گمان سرکار؟ جو یقین کے قریب ہوتا ہے اسے گمان کہتا ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے آسان ترجمہ کر دوں۔ کہنے لگے جناب یونس کو، بھائی جان خادم صاحب، کہنے لگے جناب یونس علیہ السلام کو اس بات کا گمان تھا، اس بات کا گمان تھا کہ میں جا تو رہا ہوں لیکن اللہ نہ میرا کھانا بند کرے گا، بہت توجہ، یعنی مجھے کھانا بھی ملتا رہے گا، مجھے پانی بھی ملتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر یونس کو معلوم ہوتا کہ مجھے کھانا نہیں ملے گا، مجھے پانی پینے نہیں ملے گا، تو یونس جو ہے وہ قوم چھوڑ کے جاتے نہیں، لیکن یونس کو یقین تھا کہ اللہ مجھے کھانا بھی دے گا، اللہ مجھے پانی بھی دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جملہ سنیے گا، بھئی وہ یونس تھے، انہیں یقین تھا کہ اللہ نہ میرا کھانا بند کرے گا نہ میرا پانی بند کرے گا۔ اس یقین کے ساتھ نکلے ہیں کہ میں بھوکا نہیں رہوں گا، میں پیاسا نہیں رہوں گا۔ لیکن حسین تیرے کیا کہنے، تجھے معلوم تھا کہ کربلا کے میدان میں صرف میں ہی بھوکا پیاسا نہیں، میرے 6 مہینے کا علی اصغر بھوکا بھی رہے گا، پیاسا بھی رہے گا۔ اما جس کا کلیجہ اتنا بڑا ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ بھائی بات پہنچ رہی ہے میرے بھائی، ساتھ دینا۔ زندہ آباد، مل کر جواب دو، مل کر جواب دو۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ حیدری، عزیز سنیے، سب سے پہلے سید الشہداء کون ہے سرکار، جن کو سید الشہداء کا لقب دیا گیا؟ جناب تیز کہیے سرکار، امتحان نہیں ہے، خدا نہ کرے ممبر بیٹھا ہوں اس لیے کہ میرے بات کی تائید ہو جائے، آپ کے درمیان رہتے ہیں۔ پہلے سید الشہداء کون؟ حضرت حمزہ اور امیر حمزہ، جزاک اللہ۔ اچھا کہ لگے امیر حمزہ پہلے سید الشہداء، لیکن اب قیامت تک سید الشہداء کون؟ اے میرے حسینیوں بولو بھائی، قیامت تک حسین سید الشہداء قیامت تک کون؟ کربلا کے بعد کہ لگے حسین غریب، میری سمجھ میں نہیں آیا، اما کئی مہینے ڈھونڈا اس بات کو میں نے، جو تمہیں 5 منٹ میں دینے جا رہا ہوں۔ 5 منٹ میں جو کئی مہینے ڈھونڈا ہے کہ اس کا جواب کیا ہوگا؟ بھئی اگر اللہ، میں بتا دوں تھوڑی سی دیر کے لیے تاکہ بات میرے نوجوانوں تک پہنچ جائے اور ان تک یہ بات منتقل ہو جائے بڑے اطمینان سے۔ جناب حمزہ، امیر حمزہ جنگ احد کے اندر شہید ہوئے ہیں، سیاہ فام حبشی غلام کہ جو جگر خارا کا غلام تھا، میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ نور کی بزم میں ناریوں کا نام نہیں آتا ہے۔ اور عزیزوں جو نعرے بلند کرتے ہیں نا، جو نعرے بلند کرتے ہیں تو عزیزوں ناریوں کو نعروں سے کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا کہ اللہ کے جی صاحب جناب حمزہ، امیر حمزہ، سرکار حمزہ جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں، جنگ احد میں شہید ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام جنگ کربلا میں شہید ہوئے، ٹھیک ہے نا جی صاحب؟ پہلے سرکار نے بتایا، پوری امت متفق ہے، سید الشہداء، پہلے سید الشہداء کون؟ امیر حمزہ۔ اور اب کربلا سے لے کر قیامت تک، اور قیامت سے لے کر جب تک جب تک خدا کی خدائی ہے تب تک، جب تک خدا کی خدائی ہے تب تک سید الشہداء حسین۔ تو بھائی میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اگر اللہ کوئی تمغہ، کوئی میڈل، کوئی تحفہ دے دیتا ہے تو وہ واپس تو لیتا نہیں ہے نا؟ شہادت کے بعد دیا ہے، بھائی چلیے زندگی میں دے دیا ہوتا، پہلے مل گیا، پھر کوئی ایسا کام کر دیا کہ اللہ نے چھین لیا، تو یہ تو شہید ہو گئے تھے نا۔ شہادت کے بعد سید الشہداء، تو اب تو وہ کچھ کر نہیں پاتے، اب تو کچھ کریں گے ہی نا کہ جی صاحب نبی کے بعد بدل گئے تو پہلے یہ انعام دیا تھا، نبی کے بعد بدلے اس لیے یہ اللہ نے چھین لیا ان سے تحفہ، ایسا تو کچھ نہیں ہے نا، اب تو شہید ہو گئے نا۔ تو جب حضرت حمزہ سید الشہداء اللہ کی جانب سے، رسول اللہ کی جانب سے سید الشہداء بن گئے تھے، تو پھر یہ سید الشہداء کا تمغہ حضرت حمزہ سے لے کر امام حسین کو کیوں دے دیا؟
بھائی کئی مہینے ڈھونڈا ہے بھیا، 5 منٹ میں دے رہا ہوں، اگر بات ہو تو چاہے نہ زبان ہلانا، کم سے کم ہاتھ اٹھا دینا اور میں سمجھ جاؤں گا کہ میری بات پہنچ گئی کہ جی صاحب یہ حمزہ کا میڈل لے کے امام حسین کو کیوں عطا کر دیا گیا؟ سید الشہداء قیامت تک، جب تک اللہ کی اللہ ہی ہے تب تک سید الشہداء حسین رہیں گے، ایسا کیوں؟ بھائی اللہ نے نبی کو مزمل کہا، مدثر کہا، نور اول کہا، بشیر کہا، نذیر کہا، کوئی جتنے بھی میڈل دیے، جتنے بھی القابات دیے، کوئی نبی سے واپس لیا کیا؟ کہ لگے نہیں لیا، تو بھی حضرت حمزہ سے سید الشہداء کا میڈل تمغہ دے کے واپس کیوں لے لیا؟ بہت توجہ، اگر بات پہنچ جائے سرکار بولیے گا کتنی بڑی بات آپ کے سامنے، کہنے لگے کہ جی صاحب یہ جناب حمزہ سے میڈل لے کے سید الشہداء کا حسین کو کیوں دیا ہے؟ کہنے لگے صاحب حمزہ بھی اسلام بچانے کے لیے نکلے، حسین بھی اسلام بچانے کے لیے نکلے، جناب حمزہ بھی شہید ہوئے، مولا حسین بھی شہید ہوئے، وہ بھی میدان جنگ میں تھے، یہ بھی میدان جنگ میں تھے، انہوں نے بھی تلواریں کھائیں، انہوں نے بھی تلواریں کھائیں، انہوں نے بھی تلواریں چلائیں، انہوں نے بھی تلواریں چلائیں، لیکن حمزہ میں اور حسین میں زمین آسمان کا فرق یہ ہے کہ جب حمزہ اسلام بچانے کے لیے نکلے تھے تو حمزہ کو معلوم نہیں تھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن جب حسین نکلے تھے تو حسین کو معلوم تھا اب دوبارہ مدینے نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھئی بات پہنچی ہی نہیں، میں بات پہنچایا ہی نہیں پایا، میں بات پہنچا ہی نہیں پایا کہ بھائی انہیں معلوم نہیں تھا، حسین کو معلوم تھا۔ اور یاد رکھیے گا جسے جو چیز معلوم نہ ہو اس کا رتبہ کم ہے، لیکن معلوم ہونے کے بعد شہادت دینا، بھائی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ سرکار سید الشہداء کون جی صاحب؟ کہنے لگے امام حسین علیہ السلام۔ اللہ اکبر، اب سنیے، کہنے لگا کہ فنادى ربه فی ظلمات اللیل والبحر وبیتا لوط تائبا معترفا بظلمہ۔ جناب یونس علیہ السلام کہاں تھے؟ حبس، قید، مچھلی کے پیٹ میں تو نہیں، قید ہو گئے۔ فنادى ربه فی ظلمات، انہوں نے اس اندھیرے میں سے اللہ کو ندا دی، کون سے؟ لیل والبحر وبطن الحوت، رات کا اندھیرا، مچھلی کا پیٹ، بہت توجہ، رات یعنی اندھیرا، ظلمات اللیل اندھیرا، بطن الحوت ویل مچھلی کا پیٹ، ٹھیک ہے نہیں جی صاحب، بحر سمندر کو دیکھ قید خانہ ہے، جو سمندر میں کشتی میں چلے جاتے کہیں نکل پاتے ہیں کیا؟ اب وہ تو ایسے ہو گئے کشتی کے اندر جسے قید کر لیے گئے، ہے نہیں صاحب؟ بھائی زیادہ دور کیوں جاتے ہو؟ چلے جاؤ، یہیں پہ ہی نا وہ پانی کا، سب لوگ جاتے ہیں کشتی میں بیٹھ کے، بیچوں بیچ بیٹھو اور بیٹھ کے ذرا کوئی کہے کہ میں گھوم لیتا ہوں، گھوم پائے گا کہ؟ لیکن اب جب کشتی جب تک کنارے نہیں آ جائے گی تب تک وہ کشتی میں قید ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تین یہ تفسیر ہے، کہنے لگے کہ یہ اس میں سے اب تائباً توبہ کر رہے تھے، معترفاً اعتراف کر رہے تھے بظلم ہی، اب ترجمہ مولانا کریں گے بظلم ہی، اپنے کارنامے کا، میں بہت آسان ترجمہ کروں نا، ظلم نہیں کہہ سکتا، ریکارڈنگ چالو ہے میرے سامنے، کوئی کہے گا انہوں نے جو ہے وہ نبی کے اوپر یہ جملہ کہہ دیا ہے نا، چھوٹی چھوٹی بات کو کور کیا جاتا ہے، ہاں صاحب پوری بات نہیں، ریکارڈنگ چھوٹی سی کلپ لے لیں گے اور بات ختم کر دیں گے، ساری عزت کا پنامہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا کیا ہوتا ہے، میں ترجمہ نہیں کروں گا، مولانا سے پوچھ دیے گا، اعتراف کر رہے تھے، تائباً توبہ کر رہے تھے، اللہ اکبر۔ اچھا جی صاحب، اور کیا اعتراف کر رہے تھے، کیا تسبیح پڑھ رہے تھے؟ سبحانکا یا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین۔ اب بہت توجہ، یہاں سے بہت معرکۃ الاعراب بات آنے جا رہی ہے۔ کہنے لگے کہ اگر جناب یونس علیہ السلام تسبیح نہ پڑھ رہے ہوتے میرے بھائیوں تو کیا ہوتا؟ قرآن مجید کی آیت ہے فلولا انہ کان من المسبحین، کہ اس لیے ہم نے ان کو نجات دی کیونکہ وہ تسبیح پڑھنے والے تھے، فلولا انہ کان من المسبحین، کہ وہ تسبیح پڑھنے والوں میں سے تھے۔ اگر وہ تسبیح نہ پڑھ رہے ہوتے تو
کیا ہوتا؟ للبسا فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر انہوں نے تسبیح نہ پڑھی ہوتی تو قیامت تک اسی طریقے سے مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ جملہ سنو جملہ سنو جملہ سنو، اگر قسم خدا کی ساری رات داد دو گے تب بھی اس جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے نوجوان بھائی ذرا جاگنا، میرے بھائیوں آمادہ ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ للبسا فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے اگر تسبیح نہ پڑھ رہے ہوتے۔ یونس کو کس نے بچایا؟ کہ یونس کو بچایا تسبیح نے۔ تسبیح کی ملکہ کون ہے؟ کہ تسبیح کی ملکہ ہے سیدہ۔ اگر یونس نے تسبیح نہ پڑھی ہوتی تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ اگر یونس جیسا نبی تسبیح سے منہ موڑے تو قیامت تک نجات نہیں ملتی، تو جو ملکہ تسبیح ہے اگر وہ ملکہ کسی سے منہ موڑے، بھئی جو ملکہ تسبیح ہے اگر وہ کسی سے منہ موڑ لے، ہائے ہائے ہائے، میری بات نہیں پہنچی کیا بھائیو؟ بات نہیں پہنچی؟ جو ملکہ تسبیح ہے اگر وہ کسی سے منہ موڑ لے، اگر یونس جیسا نبی تسبیح سے منہ موڑے، تسبیح سے، ملکہ سے نہیں، تسبیح سے، تو اللہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ اب جو ملکہ تسبیح ہے اگر وہ کسی سے منہ موڑ لے، نوجوانوں سمجھ میں نہیں آیا کیا؟ اما کھڑے ہو جا رہی ہے پبلک یہ سننے کے بعد، تو دہرائی والو کیا سن رہے ہو؟ ایک بلند ترین صلوات پڑھو محمد آل محمد پر۔ یہ اس لیے دکھا رہا ہوں، ایسا نہیں کہ یاد نہیں ہے، دکھا اس لیے رہا ہوں کہ اب جس کے سامنے بھی یہ بات کرنا نا تو یہ کہنا کہ بھیا یہ کسی ذاکر سے سنی نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ دیکھیے دیکھنے اور سننے میں زمین آسمان کا فرق ہے، یاد رکھیے گا بھئی۔ سننے والوں نے کوئی بات سنی اور عمل نہیں کیا تو اس کی سزا کم ہے۔ دورائے والوں میں نے کتاب رکھ دی تاکہ آپ کو کور کر سکوں، آپ کو بیدار رکھنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اب ذرا چاہ کے سن لینا کہ بھیا اگر کسی نے کچھ سنا اور سن کے عمل نہیں کیا تو اتنی بڑی سزا نہیں ہے، لیکن جنہوں نے دیکھا اور دیکھ کے عمل نہیں کیا، سلامت رکھے۔ کہنے لگے کہ جی صاحب سمجھ رہے ہو، جس کو دیکھ لیا جاتا ہے اور جب دیکھ کے نہیں مانا جاتا ہے تو پھر سزا بڑی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب یونس کو کس نے بچایا؟ کہنے لگے تسبیح نے بچایا۔ اور قوم یونس کو کس نے بچایا؟ بددعا دے کے گئے تھے نا نبی کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ کہنے لگے اس بستی کے اندر دو لوگ تھے جو ایمان لائے تھے جناب یونس پر۔ پڑھوں بھیا؟ جاؤ نوجوانوں آمادہ ہو؟ ہاں، کل چونکہ آخری تقریر ہے پھر میری۔ کہنے لگے ایک تھا عابد اور ایک تھا عالم، جو دو لوگ ایمان لائے تھے۔ بہت توجہ، نئی باتیں ہوں گی، قرآن میں دکھاؤں گا، تفسیر میں دکھاؤں گا، ڈرنا آپ کو نہیں ہے۔ جو بھی تیر ہے وہ عزیز صاحب دی کے سینے پہ، خالی آپ کو میرا ساتھ دینا ہے۔ کہ لگے دو لوگ ایمان لائے، ایک تھا عابد اور ایک تھا عالم۔ کہ لگے جو عابد تھا نا وہ جناب یونس کے ساتھ نکل گیا تھا۔ جناب یونس نے کہا کہ چلو بھیا تینوں لوگ چلتے ہیں، اب یہاں پہ عذاب آ جائے گا۔ عابد نے کہا میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ عالم نے کہا میں بستی چھوڑ کے نہیں آ سکتا۔ ہائے 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 ہائے، میں کوئی بات پہنچا جا رہا ہوں۔ ذیشان بھائی اب آپ کا ہاتھ اٹھ جائے، آپ اس بستی کے عالم ہیں، بہت بڑا جملہ آنے جا رہا ہے۔ کہنے لگے کہ جی صاحب اب جملہ سرکار کے نظر کر رہا ہوں، آپ کو ہدیہ سماعت ہے۔ کہنے لگے عابد یونس کے ساتھ چلا گیا، عابد حضرت یونس کے ساتھ چلا گیا۔ عالم نے کہا میں بستی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ پتہ یہ چلا جب قوم پہ مصیبت آتی ہے تو عابد بھاگ جاتا ہے، عالم ٹک جاتا ہے۔ عالم کی قدر کرو، عالم کی قدر کرو۔ قرآن میں لکھا ہے، بھیا اپنے گھر کی بات نہیں پڑھ رہا، نکتہ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ کہ لگے عالم بستی میں رک گیا،
عابد بھاگ گیا. اور عزیزو یاد رکھیے گا اللہ عالم کو خلیفہ بناتا ہے، عابد کو نہیں بناتا. نہیں پہنچی بات میری، ورنہ سارا مجمع میرے ساتھ ہوتا. کہ اللہ عالم کو خلیفہ بناتا ہے، عابد کو نہیں. اگر عابد کو خلیفہ بنا ہونا ہوتا تو اللہ فرشتوں کو بناتا، آدم کو نہ بناتا. اے بھائی ایک ایک جملے میں تاریخ رقم کر رہا ہوں قسم خدا کی. اللہ فرشتوں کو بناتا جو رکوع والے ہیں، زندگی بھر سے رکوع میں، سجدے والے رکوع میں. اللہ خلیفہ عابد کو نہیں پھر عالم کو بناتا ہے. اور عزیزو یاد رکھیے گا کیا ہوا، کل لگے کہ جی صاحب عالم جو ہے وہ ٹک گیا اور عابد جو تھا وہ چلا گیا. اب قسم خدا کی دنیا نہ پوچھے کہ علی کو مشکل کشا کیوں کہتے ہو. نہیں بھائی نہیں دورائی بھاگو، ایسے نہیں بھائی چوتھی مجلس ہے، کل کی آخری مجلس ہے، ورنہ تو علی بھائی کو کہو گے کہ کسے لے کر آ گئے تھے، کچھ سنا کے ہی نہیں گیا ہے. تو اب سنیے بہت بڑا جملہ کہ لگے کہ صاحب عابد بھاگ جاتا ہے، عالم ٹک جاتا ہے. اس امت میں اگر علی سے بڑا کوئی عالم ہو تو لے آؤ تاکہ اسے مشکل کشا کہوں. میں نے علی سے بڑا کسی کو عالم نہیں دیکھا. علی علی میں نے علی سے بڑا عالم نہیں دیکھا. اور عزیز علی تو اتنا بڑا عالم تھا، میں کہوں گا تو کہیں گے یہ تو دیوانہ ہے علی کا، یہ تو علی کا چاہنے والا ہے. میں کہا آپ اپنا لے لیجئے بھائی، آپ اپنا لے لیجئے. کسی نے کہا تھا نا لولا علیون، اگر علی نہ ہوتے. کس بنیاد پہ کہہ رہے تھے کہ لگے علی 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 کے علم کے آگے سر جھکا جھکا کے کہہ رہے تھے لولا علیون لولا علیون لولا علیون لولا علیون. اگر علی نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے تو مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ بھیا یہ 73 مرتبہ لولا کہنے کی ضرورت نہ ہوتی اگر ایک مرتبہ دل سے مولا علی کہہ دیا ہوتا. بات پہنچ رہی ہے میرے دوستو. کہنے لگا کہ علی، اچھا علم علی علم علی علم علی سن لیجیے. کہنے لگا کہ صاحب علی کتنے بڑے عالم ہیں. علی کا نعرہ کیا تھا؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کر لو جو چاہو پوچھ لو اس سے پہلے کہ علی تمہارے درمیان سے چلا جائے. مسجد بصرہ ہے، علی مسجد میں ممبر پہ ہے. علی نے کہا جو چاہو وہ پوچھ لو. کوئی نہیں اٹھا. پھر کہا پوچھو. پھر کسی نے کچھ نہیں پوچھا. پھر میرے مولا علی نے تیسری بار کہا پوچھو. بیچ مجمع سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا یا علی یہ بتائیے کہ جبرائیل کہاں پر ہے؟ جبرائیل کہاں ہے؟ جبرائیل کہاں پر ہے؟ اب روایت یہ کہتی ہے جو علی ساری زندگی ادھر سوال ہوا ادھر جواب دیا، کبھی ٹائم علی کو ایک لمحے کے لیے نہیں لگا. اس علی نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آسمان پہ دیکھا، زمین پہ دیکھا، سامنے دیکھا، پشت دیکھا، سب جگہ دیکھا اور ایک جملہ کہا انتا جبرائیل، کہ تو جبرائیل ہے. میں پڑھی دھیرے اسی لے رہا تھا. ایسا مجھے معلوم ہے نا کہاں پہ کیا ہونے والا ہے. ایک سال بعد پڑھے محمد والا. بھائی اتنے دنوں کی خطابت، بھائی اتنے دنوں کی خطابت کر رہے ہیں تو ہمیں تو معلوم ہے نا تو کہاں دم لگانا ہے اور کہاں پہ کیا اطمینان سے. میں آپ کو سمجھا جاؤں کہ کیا کہنا چاہتا ہوں. کہنے لگے کہ جیسی کا انتا جبرائیل، جیسی کا تو جبرائیل ہے. ایک مرتبہ وہ آسمان یا چھت کو پھاڑتا ہوا نکلا اور آسمان کی چلا گیا. اور روایت کہتی کہ ایک لمحے میں اس نے چھت کو چیرا، چھراف کیا اور ایک ہی لمحے میں ملا دیا. سب نے یقین کر لیا،
سب کو یقین آ گیا. میں نے کہا بھائی جبرائیل کون ہے؟ کہ لگے جبرائیل ہے شاگرد. کس کا؟ کہ لگے علی کا. بھائی شاگرد اگر مسجد کی چھت ایک لمحے میں چیرے اور جوڑے تو سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور علی کعبے کی دیوار کو ہائے 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 جاگو. ہاں علی ایک لمحے میں. تو یہ تو شاگرد ہے نا. جبرائیل چلا جاتا نا دروازے سے، کہ دروازہ نہیں تھا، کہ لگے اگر دروازے سے چلا جاتا تو جھوٹے مورخ کو لکھنے کا موقع مل جاتا کہ پہلے سے سیٹنگ تھی. ہاں پہلے سے سیٹنگ تھی. تو یہ علی نے اتنا وقت کیوں لیا؟ اب اس کے اوپر ریسرچ میں نے نہیں کی. ایک امریکی پروفیسر نے، جو فلسفے کا پروفیسر تھا، اس نے ریسرچ کی. کہنے لگے کہ صاحب یہ علی سے جب بھی سوال ہوا فوراً جواب دے، فوراً جواب. یہ آج علی نے دائیں بائیں اتنا ٹائم کیوں لے لیا؟ علی نے کہنے لگے کہ پہلے میں سمجھوں یہ ملک کیا ہوتا ہے. اس نے ملک پہ ریسرچ کی تو ملک کی اس کو تعریف ملی. ملک کیا ہے؟ الملک جسم نوری یتشکل بها اشکال مختلفہ سوى الکلب والخنزیر. کہ ملک جو ہے نا وہ ایسا وجود نوری ہے کہ جو ہر شکل میں ڈھل سکتا ہے، سوى الکلب والخنزیر، مگر کلب اور خنزیر. سمجھ رہے ہو صاحب؟ جو چوپائے نجاست والے ہوتے ہیں، کلب اور خنزیر. کہ کلب اور خنزیر کی صورت میں ملک فرشتہ نہیں آ سکتا، بلکہ ہر روپ دھارن کر سکتا ہے. اب میں نے آسان کر دی، ہر روپ دھارن کر سکتا ہے، ہر روپ میں آ سکتا ہے. یہ جو اس نے پوچھا نا جبرائیل کہاں ہیں، علی نے جو آسمان کی جانب دیکھا تھا تو آسمان کی جانب نہیں دیکھا تھا، بلکہ علی کی نگاہیں وہاں تک پہنچ گئی کہ جہاں تک جبرائیل کی انتہا ہے. جبرائیل کی ایک انتہا ہے نا، کہ رسول اللہ پہنچے کہ لگے چل جبرائیل آگے، کہ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا ورنہ میرے بالوں پر جل جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا جبرائیل کی ایک انتہا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ اکبر. تو علی نے آسمان پہ دیکھا، یعنی 7ویں آسمان تک علی کی نگاہیں وہاں تک پہنچ گئی جہاں پر جبرائیل کی منزل انتہا تھی، جہاں سے آگے جبرائیل نہیں جا سکتا تھا. اللہ اکبر. اب کہتے ہیں زمین کی جانب دیکھا. جب زمین کی جانب دیکھا تو زمین کے 7 تہوں میں دیکھ لیا. علی نے کہیں بھی جبرائیل کو نہیں پایا. اللہ اکبر. دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا. بھئی جبرائیل ہر شکل کو اختیار کر سکتا ہے نا. علی نے جب آسمان کی جانب دیکھا تھا تو علی نے چاند کو دیکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جبرائیل چاند بن کے چمک رہا ہو. سورج کو دیکھا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سورج بن کے دمک رہا ہو. کلیوں کو دیکھا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی کلی بن کے لچک رہا ہو. بلبل میں دیکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے چڑیا بن کے چہک رہا ہو. علی نے دائیں بائیں دیکھا، دنیا کے 7 سمندروں میں دیکھا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی موتی بن کر پانی میں پڑا ہو. اللہ اکبر. 7 سمندر کی 7 مچھلیوں میں دیکھا، 7 سمندر کی مچھلیوں میں دیکھا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی مچھلی بن کر جبرائیل پانی میں تیر رہا ہو. مچھلی کو دیکھا، مچھلی کے پیٹ میں دیکھا، کہیں ایسا تو نہیں ہے مچھلی کے کسی پیٹ میں جبرائیل موجود ہو. اللہ اکبر. 7 سمندر میں دیکھا، مچھلیوں کے پیٹ میں دیکھا، مچھلیوں کے قطار میں دیکھا، زمین پر دیکھا، چیٹیوں کے بلوں میں دیکھا، چیٹیوں کے قطاروں میں دیکھا، درختوں میں دیکھا، پہاڑوں میں دیکھا، ستاروں میں دیکھا، آسمانوں میں دیکھا. جب علی نے کہیں جبرائیل کو نہ پایا تو علی نے پلٹ کر کہا انتا جبرائیل، کہ تو جبرائیل ہے. علی کون ہے؟ اب میرے نبی کو ان پڑھ نہ کہنا، میرے نبی کو جاہل نہ کہنا. بھائی جس کا پڑھایا ہوا علی اتنا بڑا عالم ہو تو اس کا استاد محمد مصطفیٰ، اس کا استاد محمد مصطفیٰ. بھائی اتنی لمبی محنت کا صلہ دورائے والوں اگر اتنی خاموشی سے ایک سلوات تو پڑھ دے کم سے کم. نہیں نعرہ لگا تو سلوات تو پڑھ دے. جو ہمارا سلامت رکھے بس تھوڑی سی دیر. جو مولا سلامت رکھے. ہاں میں نے وعدہ کیا تھا بھائی سے، لے سن لیجیے آپ، ہاتھ باندھ کے بڑی معافی معذرت کے ساتھ. برا لگے تو معاف کیجیے گا، سیدوں کی بستی ہے اور میں بھی آپ کا بھائی ہوں.
کہ صاحب اگر عزیز آپ کی بات بری لگے، دیکھیے کسی بھی عزادار کا مذاق نہ اڑائیے گا اور کسی بھی یا علی کہنے والے کا مذاق نہ اڑائیے گا۔ میں کتاب اسی گھر میں، مولانا کتاب چاہے تو آپ چل کے دیکھ لیں میرے پاس، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ اے نبی جب یہ لوگ اپنوں میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب میرے نبی کے پاس آ جاتے ہیں، علی کے پاس آ جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے گروپ میں چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے، یعنی ہم نبی اور علی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں، ہم ان کا مذاق اڑائیں گے۔ اور عزیزو یہ جو علی اور حسین کا نام لیا جاتا ہے، اگر کوئی اس کا مذاق اڑائے نا تو یہ سمجھ لے کہ وہ اس انسان کا مذاق نہیں اڑا رہا ہے، وہ علی و حسین کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا جو علی و حسین کا مذاق اڑاتا ہے نا، حشر کے پہاڑوں سے بڑی بات کر رہا ہوں، کتاب میں دکھاؤں گا، بس تم آمادہ ہو جاؤ سننے کے لیے کہ اللہ کہ جی صاحب اللہ نے کہا ہے کہ جو علی کا مذاق اڑاتا ہے حشر کے میدان میں ہم اس کا مذاق اڑائیں گے۔ آپ نے کیسے سنا کیا معلوم؟ میں تو سمجھا ہی نہیں، میں تو سمجھا سارا مجمع کھڑا ہو جائے گا بھائی کہ علی کا جو مذاق اڑائے گا زمین پہ، اللہ حشر میں اس کا مذاق اڑائے گا۔ اب کتاب میں لکھا ہے کیسے مذاق اڑائے گا اللہ کا؟ سارے منافقین کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اور جب دنیا کے سمندر کتنے ہیں بھیا؟ آواز نہیں آئی بھائی، پیچھے والوں کتنے تیز بولو نا، کیوں ڈر رہے؟ آگے سے تو آواز پہنچ گئی ہے۔ کتنے سمندر ہے دنیا میں؟ صاف۔ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابل میں، بہت توجہ بھائی، جہنم کی آگ کتنی بھاری ہے؟ یہاں سے 70 گنا زیادہ سخت ہے جہنم کی آگ۔ تو عزیزو دنیا میں کتنے سمندر؟ 7۔ اب یہاں سے روایت سنیے، یہ یاد رکھیے گا 7-70 کہ اللہ کہ جب حشر کا میدان ہوگا جو علی کا مذاق اڑاتا ہوگا نا، اللہ سارے منافقین کو جہنم میں ڈال دے گا، اور جب جہنم میں ڈال دے گا وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، تو کہتے ہیں کہ فرشتے کو اللہ حکم دے گا کہ یہ مذاق اڑاتے تھے نا، اب ان کا مذاق بنایا جائے۔ کہ اللہ کہ فرشتہ دور سے جنت کا ایک دروازہ کھولے گا اور ان سے کہے گا کہ آ جاؤ، جنت کا دروازہ کھل گیا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ وہ جتنے منافقین تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں کہ جہنم کے 70 سمندروں کو، جو آگ کے سمندر ہوں گے، تیرتے ہوئے کراس کر کے جنت کے دروازے کے قریب جب پہنچنے والے ہوں گے نا، تب فرشتے دروازہ بند کر دیں گے۔ دورائی والو بھائی میں کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا جاگو۔ اللہ اکبر۔ آج تمہارا مذاق اڑاتی ہے نا دنیا کہ کما لگا رہے ہیں، دنیا مذاق اڑا رہی ہے، زنجیر لگا رہے ہو، دنیا مذاق اڑا رہی ہے، ہاتھ میں تم نے کلابے پہن کر یا علی یا علی یا علی یا علی۔ دنیا کہتی ان سے کیا بات کرنا، یہ تو پاگل ہے۔ دنیا یہی تو کہتی ہے نا ان سے بات نہ کرو، یہ تو پاگل ہے، یہ تو دیوانے ہیں۔ لیکن تمہیں پتا چل جائے گا حشر کے میدان میں کہ علی کا مذاق اڑانا، حسین کا مذاق اڑانا کتنا بھاری پڑے گا۔ کتاب دکھاؤں گا بھیا، ڈرو نہیں، کتاب دکھاؤں گا، جو پڑھوں گا ذمہ دار، کتاب سے ذمہ داری کے ساتھ۔ کیا لگے؟ کہ لگے 70 سمندر کراس کر کے آئے گا اور دروازہ بند ہو جائے گا، اور صرف دروازہ بند ہو کے مذاق تھوڑی نہ اڑے گا، کل اگر پھر دوسری طرف کا دروازہ کھل جائے گا کہ بھیا وہ تو بند ہو گیا، ادھر سے آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ ادھر کراس کر کے جائیں گے۔ عزیزو تم پہ دنیا ہنس رہی ہے نا، تو جو علی کا مذاق اڑاتا ہے نا پھر اس پر فرشتے ہنسیں گے۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا کبھی نعرہ علی یا حسین کہنے والوں کو مذاق نہ اڑائیے گا۔ بعض ظالم محترم تو کہ لگے جناب یونس آخری بات تاکہ اپنے منزل تک پہنچ جاؤں اور ایک آدھ بات کر دوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آج تو ترجمہ ہی نہیں ہو پایا شروع سے ہی۔ کہ لگے کہ جی صاحب جناب یونس علیہ السلام، یونس کو کس نے بچایا؟
کہنے لگے تسبیح نے. اور قوم یونس کو کس نے بچایا؟ کہنے لگے یہی سے بات گھومی تھی نا کہ عالم نے. عالم نے کیا کیا؟ کہنے لگے عالم وہ تھا. چلیے سب سب آپ انہیں کو دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ لیتا ہوں. بھائی آپ کمال کرتے ہیں بھائی، کب سے 1.5 گھنٹہ ہو بھائی، آپ ادھر دیکھیں. ہاں بھائی دیکھیے ذاکر کا قتل ہو جاتا ہے، خون ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے آپ کی نگاہ پڑ گئی کافی، اب ادھر متوجہ رہے. کہنے لگے کہ صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ یونس کو بچایا تسبیح نے، اور قوم کو کس نے بچایا؟ کہنے لگے وہ جو عالم تھا نا، بہت توجہ، ایک جملہ کہوں گا سرکار. کہنے لگے کہ صاحب وہ جو قوم میں عالم تھا، اس عالم کے قریب اب جناب یونس نے کہا تھا کہ اس دن اس وقت عذاب آئے گا. قوم نے دیکھا کہ واقعی اندھیرا چھانے لگا اور ایک دم بادل نیچے آنے لگے. انہوں نے کہا عالم کہتا ہے کہ اللہ نے کہا، نبی کہہ کے گیا ہے، وعدہ کر کے گیا ہے، عذاب تو آ کے رہے گا. کہنے لگے عالم سے پوچھتے ہیں کہ پھر بتاؤ بچے کیسے بچیں؟ اب اس عالم نے یہ نہیں کہا نمازیں شروع کر دو، روزے شروع کر دو، تقدیس شروع کر دو. اس عالم نے کہا اگر عذاب سے بچنا ہو، عذاب خداوندی سے بچنا ہو تو رونا شروع کر دو. نوجوان بھائیوں کہنے لگے رونا شروع کر دو. اب ایک جملہ کہوں سرکار آپ کے لیے ہدیہ ہے. کہنے لگے صاحب رونا شروع کر دو. بھئی پوری بستی جناب یونس کی بچی نا. کہنے لگے یونس کو کس نے بچایا؟ تسبیح نے. اور قوم یونس کو کس نے بچایا؟ عالم نے. تو اتنا پتا چلا اگر قوم میں کوئی ایک عالم ہو تو پوری گنہگار فوج کو عالم بچا لیتا ہے. لیکن پوری گنہگار فوج کو عالم بچا لیتا ہے. کہ رونا شروع کر دو. یونس کو بچایا تسبیح نے، اور قوم کو کس نے بچایا؟ اب بہت بڑا جملہ جو بی بی صدیقہ طاہرہ کی تسبیح پڑھتے ہیں اور حسین غریب پہ روتے ہیں، اگر آپ نے جاگ کے سنا تو تقریر کا آخری جملہ ہوگا، ورنہ تقریر اور 20 منٹ کھنچ جائے گی. لہذا آنکھوں کو کھولو، اب دیکھوں گا کہ کون نہیں داد دیتا ہے نا جی صاحب. گھر جانے کی جلدی ہو تو بول لیجئے گا. چلے کہ صاحب یونس کو کس نے بچایا؟ کہ لگے یونس کو بچایا تسبیح نے. قوم کو کس نے بچایا؟ کہ قوم کو بچا لیا گریا نے. جو حسین پہ روتا ہے، بی بی کی تسبیح پڑھتا ہے، وہ اپنی نجات کی فکر نہ کرے، اس لیے کہ ہمارے پاس تسبیح زہرا بھی ہے، گریا حسین بھی ہے. ہمیں یقین ہے حشر میں تسبیح زہرا گریا حسین بچا لے گا. تو ہماری چھوڑ اپنی فکر کر. ہماری چھوڑ اپنی فکر کر. جو اللہ سلامت رکھے، شاد آباد رہو. اس کی جو مراد ہے اللہ اللہم صلی علی محمد. لگا ہماری چھوڑ اپنی فکر کر. جا من ازلم ممن کتم. انشاءاللہ کل کوشش کروں گا آپ کے سامنے کہ اسی بیان کو آگے بڑھاؤں اگر آپ چاہیں گے تو. نہیں تو انشاءاللہ کل کی چونکہ آخری مجلس ہے، شب بیداری کی مجلس ہے، آپ کی جو خواہش ہے علی اس کو بھی پڑھ دیا جائے گا کل. لہٰذا میں آج آپ کے سامنے دونوں پہلو چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. یعنی آخری بات یہ جناب یونس والی بھی ہو جائے اور آخری بات علی والی بھی ہو جائے. ایسا آخری جملہ علی کے عنوان سے، تاکہ کل میرے پاس ٹریک دونوں موجود رہیں. آپ جدھر کہیں گے سب گاڑی ادھر چل پڑے گی. سمجھ رہے ہیں میں دونوں چارسی سے دو راستے آپ کے سامنے. میں یہاں کھڑا ہوں، 2 راستے سرکار ہیں، ایک ادھر اور ایک ادھر صاحب. اور علی و حسین جو ہے نا عزیز و دنیا کو جو آج تکلیف ہے نا، ہمارے روزے پہ اعتراض نہیں ہے، ہمارے نماز پہ اعتراض نہیں ہے، ہمارے حج پہ اعتراض نہیں ہے، ہماری زکوٰۃ پہ اعتراض نہیں ہے، ہمارے رکوع پہ اعتراض نہیں ہے، ہمارے سجدے پہ اعتراض نہیں ہے، ہماری تسبیح و تحلیل پہ اعتراض نہیں ہے. دنیا کو اعتراض ہوتا ہے تو بس 2 باتوں پر کہ یا علی کیوں کہتے ہو، یا حسین کیوں کہتے ہو، یا علی کیوں کہتے ہو، یا حسین کیوں کہتے ہو. اللہ اکبر. علامہ محسن نقوی
زخمی شہید نے بڑا پیارا شعر کہہ دیا تھا کہ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، ارے کیوں دشمنی ہے تجھ کو، کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ ہم آج تو کہنے لگے کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، من نظلم ومن نظلم من کتم شہادت عنده من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو علی، ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ ومن نظلم ممن کتم شہادت عنده من اللہ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو علی ولی اللہ کو چھپا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ومن نظلم ممن کتم شہادت عنده من اللہ، کہ جو شہادت من اللہ عنده اس کے پاس ہو، اللہ کی جانب سے آئی ہوئی، اس کو چھپا لیتا ہے۔ اذان گرامی، دنیا نے بڑا چاہا کہ علی کو چھپایا جائے، آخری بات یہیں سے کل سے انشاءاللہ شروع کروں گا۔ دنیا نے بہت چاہا کہ علی کو چھپایا جائے، لیکن علی چھپ نہ سکا۔ اللہ اکبر۔ اور چھپتا بھی کیسے؟ اس لیے کہ علی وجہ اللہ ہے، اللہ کا چہرہ ہے۔ نہیں، میری بات نہیں پہنچی، میں اور آسان کروں بات کو۔ علی کو نبی نے مرد کہا تھا، لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا، کہ کل میں علم مرد کو دوں گا۔ اور یہ یاد رکھے زمانہ، اور چہرہ عورتوں کا چھپتا ہے، مردوں کا نہیں۔ ہاں، کہنے لگے کہ صاحب یہ جو چہرہ چھپتا ہے نا، مردوں کا نہیں چھپتا ہے، تو مرد کہا تھا علی کو۔ ہاں جی صاحب، تو کیا کہا؟ کہنے لگے یہ وجہ اللہ ہے۔ بڑی کوشش کی گئی کہ چھپایا جائے، لیکن علی چھپ نہ سکا۔ دنیا میں کوئی اور وجہ اللہ ہے علی کے علاوہ؟ آخری بات ختم کر دیا۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی حوصلہ افزائی، ہمت افزائی۔ لوگ آتے ہیں، بیان کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بتاتے ہیں، بڑی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ جی صاحب میری باتیں پہنچ رہی ہیں آپ تک۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور کل موقع ملے نہ ملے، یاد آئے بات نہ آئے، اگر میری کوئی بات کسی عزادار کو تکلیف پہنچا گئی ہو تو اس منبر رسول سے ایک خادم کیا کہیں بلکہ ذرہ ان کے قدموں کی خاک، مجھے نوکروں کے قدموں کی خاک بھی نہیں شاید، وہ سمجھ کے مجھے معاف کر دینا عزیز آتی کو، کہ اذان محترم وجہ اللہ کے علاوہ، علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے عزیزو۔ ایک ہی وجہ اللہ کیا؟ علی وجہ اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، علی جنب اللہ ہے۔ بھئی آپ سے پوچھتا ہوں نا میں، اللہ کی آنکھ کون؟ جواب تو دے دو، اتنا تو دے دو بھائی، اتنا تو آتا ہی ہے نا بھائی۔ اللہ کی آنکھ کون؟ اللہ کے کان کون؟ اللہ کی زبان کون؟ اللہ کی آنکھیں کون؟ اللہ کے ہاتھ کون؟ اللہ کا پہلو کون؟ بھئی ید اللہ کون؟ علی۔ جنب اللہ کون؟ علی۔ حسن اللہ کون؟ علی۔ لسان اللہ کون؟ علی۔ وجہ اللہ کون؟ علی۔ ید اللہ کون؟ علی۔ جنب اللہ کون؟ علی۔ بھئی علی میں تو اتنا سارا کچھ پہلے سے لگا ہوا ہے۔ عین اللہ علی، ید اللہ علی، حسن اللہ علی، لسان اللہ علی، ید اللہ علی، جنب اللہ علی، نفس اللہ علی۔ اگر ایک ولی اللہ کہہ دیا تو موت آ جائے۔ ایک ولی اللہ کہہ دیا تو موت آ گئی۔ اذان گرامی، تو یہ علی ہے۔ اور عزیزو، جب اسی علی علیہ السلام کا بغض انسان کے دل و دماغ پہ چڑھتا ہے، یاد سکینہ میں بیٹھے ہو، اللہ تم سب کو آباد رکھے، شاد و آباد رکھو، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مسلوب کربلا کے۔ ہاں عزیزو، خوب گریہ کرتے ہو، جو آنکھیں حسین اور اولاد حسین پہ روتی وہ دنیا کے کسی غم میں نہ روے۔ ہاں عزیزو، میں مسلسل 4 روز سے پڑھ رہا ہوں، 4تھی مجلس ہے کہ سکینہ ایسی بچی ہے کہ جس کے رخسار بھی زخمی ہے، جس کا گلا بھی زخمی ہے، جس کا سر بھی زخمی ہے، جس کی پشت بھی زخمی ہے، جس کے پیر کے تلوے بھی زخمی ہیں۔ سکینہ ایک تھی، مصائب بہت زیادہ تھے،
علامہ اشتہاردی لکھتے ہیں سکینہ کی سانس ایک تھی تماچے چار تھے۔ اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی ہیں، اللہ تمہاری بیٹیاں سلامت رہے۔ اللہ کسی کی بیٹی ایسے نہ اجڑے جیسے حسین کی سکینہ اجڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد سکینہ میں بیٹھے ہونا، ارے بی بی سکینہ نے ایک وعدہ کیا تھا چچا جان آ جاؤ نا، زندگی میں کبھی سکینہ پانی نہ مانگے گی۔ ہائے پیاسی سکینہ اس دنیا سے چلی گئی۔ علماء نے پیاس کے مراحل لکھے ہیں، پہلا مرحلہ ہونٹ کا سوکھ جانا، دوسرا مرحلہ زبان کا سوکھ جانا، تیسرا مرحلہ حلق کا سوکھ جانا، چوتھا مرحلہ حلق میں کانٹے پڑ جانا، پانچواں مرحلہ بدن کا پانی سوکھ جانا، چھٹا مرحلہ ہڈیوں کا پانی سوکھ جانا، ساتواں مرحلہ کا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہڈیاں چٹکنے لگتی ہے۔ ارے جناب سکینہ نے کہا تھا بھیا، ارے پیاس کی وجہ سے سکینہ کی ہڈیاں بولنے لگی ہیں، کسی نرم زمین بدفن کرنا۔ اللہ اکبر۔ سکینہ پیاسی سکینہ اس دنیا سے اٹھی ہے۔ ہاں عزیزو، روایتوں کے جملے یہ جملے ہیں کہ جب یہ قافلہ جا رہا تھا، ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا سر جس نیزے پر تھا وہ نیزہ زمین میں در آیا۔ ایک مرتبہ نیزے کو بڑی کوشش کی گئی نکالنے کی، لیکن نیزہ نہیں نکلا۔ ایک مرتبہ شمر ملون کہتا ہے خولی تو ہٹیا، مجھے معلوم ہے یہ سر کیسے نکلے گا، یہ نیزہ زمین سے کیسے نکلے گا۔ اس نے درے کو نکالا۔ میرے مولا عابد بیمار سید سجاد کے قریب آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے سید سجاد بتاؤ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ سید سجاد نے ہتھ کڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، سر کو بلند کر کے کہا بابا بڑے درے کھائے ہیں، بڑے پشت پہ درے لگے ہیں بابا، زخمی ہے کمر، بتائیے بابا آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ کہ میرے سینے پہ سونے والی سکینہ جنگل میں چھوٹ گئی ہے، ارے جب تک سکینہ نہ آئے گی حسین کا سر آگے نہ بڑھے گا۔ اللہ اکبر۔ روایت یہ کہتی ہے ایک مرتبہ زینب ڈھونڈنے کے لیے نکلی، اور جب ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہے آواز دیتی ہے میری جان سکینہ کہاں ہو، آواز دینا سکینہ کہاں ہو، ادھر دیکھو جناب زینب ڈھونڈ رہی ہے۔ ایک مرتبہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا دیکھا، ایک برقع پوش بی بی بیٹھی ہے جس کی گود میں سکینہ آرام سے لیٹی ہے۔ ارے زینب نے دیکھا، ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی اور کہتی ہے بی بی تیرا شکریہ، جب سے اس کا بابا مارا گیا ہے کسی نے تماچے لگائے ہیں، کسی نے گوشوارے چھینے ہیں، کسی نے گنڈے چھینے ہیں، کسی نے تازیانہ لگایا ہے، لیکن یہ بچی سو نہ پائی ہے۔ اللہ جانے تیرے گود میں کیسے سو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد سکینہ میں آئے ہو نا، اللہ تمہاری بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ اللہ اللہ اللہ، کسی کی بچی ایسے نہ اجڑے جیسے حسین کی بچی سکینہ اجڑی ہے۔ میری مائیں میری بہنیں، روایت یہ کہتی ہے سکینہ ہر مجلس میں آتی ہے اور اپنی دادی سے کہتی ہے دادی جان یہ رونے والے کون ہیں؟ دادی کہتے تیرے حسین کے جانے والے، تڑپ کے کہتی ہے کاش کربلا کے میدان میں ہوتے، ہائے میرا علی اصغر، ہائے میرا بابا۔ ایسے نہیں ایسے نہیں، ارے الوداع کہو، اللہ جانے اگلے برس کون بچے کون چلا جائے، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کس نے دیکھا ہے اگلا محرم؟ رو لو اگر موقع ملا ہے، آنسو بہا لو، مجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے، مجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے۔ بابا سے بلند گریا کرو، ایسے رہو جیسے بوڑھی ماں جوان کے لاشیں پہ روتی ہے۔ روایت یہ کہتی جب عزادار رو کے چلے جاتے ہیں، بی بی صدیقہ طاہرہ سر سے ردا کو اتارتی ہے، فرش عزا پہ بچھا دیتی ہے اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی ہے معبود میرے حسین کے رونے والوں کو سلامت رکھنا۔ ارے جس کا بھرا گھر کربلا کے میدان میں ایک دوپہر میں اجڑ گیا، وہ تمہیں جینے کی دعا دے جاتی ہے۔
अजरकुम अल्लाह, अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। हाँ अजीज रवायत सुनिएगा, रवायत कहती बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, लीजिए साहब, मतलब कहती बीबी तेरा शुक्रिया बीबी कि तूने सकीना पर रहम कर दिया, वरना जब से इसका बाबा शहीद हुआ किसी ने रहम नहीं किया। अल्लाह अकबर। और जनाब ज़ैनब कहती है, ऐ बीबी आज अली की बेटी इतनी गरीब है कि ज़ैनब के पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जब हश्र का मैदान होवेगा ना, अपनी अम्मा ज़हरा से तेरी शिफाअत करवाऊंगी, अपनी अम्मा ज़हरा से तेरी शफाअत करवाओगे। एक मर्तबा बीबी ने नकाब खोल दिया, का ज़ैनब ने पहचाना, अरे मैं अम्मा ज़हरा, अल्लाह अकबर। अरे अगर माँ सकीना को प्यार न करूंगी तो कौन प्यार करेगा? अजरकुम अल्लाह। हाँ अजीजों, मेरा मौला इमाम सईद सज्जाद का, इधर देखो मेरी जानिब देखो, मेरा मौला इमाम सईद सज्जाद फरमाता है कि किसी ने सवाल किया, मौला सबसे ज्यादा आपको क्या याद आता है? मेरे मौला ने फरमाया, मेरी बहन सकीना याद आती है, मेरी 4 साल की सकीना। अरे कितनी मोहब्बत करती थी सकीना, बताओ अजीज। रिवायत ये कहती है कि एक जगह पर जब काफिला रुका है ना, मेरे मौला सज्जाद इस अंदाज से बैठे कि मौला ने पैरों को यूं फैलाए रखा था, दोनों पैर मेरे मौला के, इधर देखो समझ पाओगे कि मेरे मौला के दोनों पैर इस तरीके से फैले थे, इस तरीके से फैले हुए थे। जनाब सकीना आगे बढ़ी और बढ़ने के बाद कहती, भैया इससे पहले मैंने कभी आपको ऐसे बैठे हुए नहीं देखा, लेकिन आज आप ऐसे बैठे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? आज आप ऐसे बैठे हुए हैं, इसकी वजह क्या है? भाई मर्तबा मौला सज्जाद फरमाते, सुनोगे ज़्यादा लोग, मेरा मौला सज्जाद फरमाते हैं, बहना नंगे पैर चलते चलते पैरों में छाले पड़े हुए हैं और जालिमों ने रास्ते में कांटे बिछा रखे थे, पैरों में छाले और छालों में काटे। अल्लाह अकबर। रिवायत ये कहती है कि बस एक मर्तबा जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा बैठ गई और मौला सज्जाद के पैरों में जो छाले थे और छालों में जो काटे थे, एक एक कांटा निकालने लगी। अरे कितनी मोहब्बत थी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा को अपने भैया सज्जाद से। मेरा मौला कहता है कि जब हमारा काफिला शाम में पहुंचा, मैं कैसे भूल जाऊं कि खोलता हुआ पानी मेरी 4 बरस की बहना पर, अरे छत से उड़ेल लिया गया। अरे 4 बरस की सकीना, खोलता हुआ पानी। परवरदिगार हमारे इस बात को कबूल फरमा, इस बात को सिर पर शुमार, हमें जो मखलूक को भला फरमा, जो बेरोजगार में रोज़ी इनायत फरमा, जो बरसर रोजगार इनको रोजगार की तरक्की इनायत फरमा। हाज़रीन नाज़रीन मंजूरीन जुमला शरकाए मजलिस के तमाम दिली मकासद मुराद को पूरा फरमा। परवरदिगार हमारी इस मजलिस को अपने अमल, हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा। माबूद इतने रोने वाले तो नहीं, जज़ाए कसीर इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे गाजी अब्बास का वास्ता, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मतों का वास्ता, यहाँ के जो हुसैन के गम में रो रही कि मेरा माबूद दुनिया के किसी गम में न रुलाना। सबसे अजीम दुआ तेरी आखिरी उज्जत इमाम आसर के ज़हूर में ताजील फरमा, हम कुल के आवाज़ इंसान में शुमार फरमा। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हिकमत रसूल नमदिन मसरफ इखलास फरमा। नवाब अली इब्ने छोटू अली, चांद अली इब्ने ताहिर हुसैन, हमदा बीबी बिन्ते बिस्मिल्लाह बीबी और जुमला मरहूमीन के को इसाल फरमा।
ماتم حسین